موجودہ حالات میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں اصلاح کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں۔ نمبر 1، نصیحت۔ کچھ جاتا اس میں، جہاں جہاں ہماری بات پہنچ سکتی ہے ہم لوگوں کو نصیحت کرنے والے بنے۔ آج ہمارا دور کیسا ہے؟ کسی کو کچھ بولنا نہیں، اس کی اپنی ٹیریٹری ہے، اس میں دخل دینا نہیں بھائی۔ پرسنل لائف ہر ایک کی الگ ہے، اس کی پرائیویسی انٹروڈ نہیں کرنا۔ وہ گٹر میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اس کی مرضی، اس کی گاڑی ہے، اس کا پیٹرول ہے، جا رہا ہو، جان دو اس کو۔ آج ہم ایسے ہو چکے ہیں، ہم مروت، لوگوں کا دل نہیں توڑنا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی غلطی پر لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی آدمی نہیں جو بھائی ایسا نہیں کرتے بیٹا، نہیں کرتے ایسا بھائی، فلاں کو تنبیہ کوئی نہیں کر رہا۔ آج لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی کسی کے کان کھا جائے اتنی نصیحت کرے، بعض اوقات لوگ پکڑ لیتے تو چھوڑتے بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک انسان اپنے اطراف برائی دیکھے، اپنے بھائی، اپنے قریبی، جہاں اس کی پہنچ ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ سنے گا میری بات، اس کی نگاہ میں گرنے کے ڈر سے کہ بولے آ گئے پھر دیکھو نصیحت کرنے والے، بھاگو ان سے، اس خوف سے کہ میں اس کا دل توڑ دوں گا اگر اس کی اصلاح کروں گا۔ آدمی کسی کو کچھ بولتا نہیں ہے، آدمی ہر دل عزیز بنا ہوا ہے۔ نہیں، بولنا چاہیے، اچھے انداز میں بولیے، محبت سے بولیے، اکرام سے بولیے، غصہ نکال کے مت بولیے، لیکن اصلاح کیجیے سماج کے سدھار کے لیے۔ اگر اصلاح چھوڑ دیں گے لوگ، اب بتائیے کیا ہوگا؟ سماج گندا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں بلال ابن سعد تابعی ہیں، کہتے ہیں اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل، تیرا بھائی کہ جب بھی تیری اس سے ملاقات ہو اللہ کے بارے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ سے تعلق تجھ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے بارے میں تیری ذمہ داری تجھ کو یاد دلاتا ہے، تیرا بھائی خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، تیرے اس بھائی سے بہتر ہے کہ جب بھی وہ تجھ سے ملتا ہے تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھتا ہے۔ جب بھی ملتا ہے کیا کرتا ہے؟ تجھ کو تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے مالی مدد تیری کرتا ہے۔ اس سے اچھا وہ ہے کہ جب بھی تجھ کو ملے تیری ذمہ داری، تیری زندگی کا مقصد تجھ کو یاد دلائے۔ آج ہم مدد کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیاوی مدد، سوشل کام۔ اللہ سے اس کو جوڑ تو اس کو اور دنیا سے جوڑے گا بگڑے ہوئے کو، اور وہ گمراہی میں جائے گا۔ ایک آدمی ہے، شرابی ہے، شراب پینے کی وجہ سے گھر برباد ہو گیا، اس کا برتن بھی بیچ کے کھا گیا، بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے ایک برتن دھو رہی ہے اور عزت کا بھی پتہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں بہت خراب حالت میں ہی بیچارہ، وہ پی کے پڑا ہوا ہے، دواخانے کو پیسے چاہیے اس کو۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے، سوشل سروس۔ ہاں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ دیے اس کے ہاتھ میں، لے، اور پورا گھر کا نظام اچھے سے چلا۔ ہاں صاحب، جا کے آ کے وہ جو سستے میں پیتا تھا اب کیا کرے گا؟ صاحب کے پیسے بھائی لے کے زیادہ پیے گا، اس کو آپ نے بگاڑ کے لیے اور دے دیا۔ آدمی کو عقل ہونا چاہیے کہ کیا کرے آدمی۔ تعاون جو ہے وہ بھی خیر میں ہونا چاہیے، شر میں نہیں۔ ایک آدمی بگڑا ہوا ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف دھیان جاتا ہے نہیں۔ کیوں؟ سیاسی لوگوں کو کام کرتا دیکھ دیکھ کر ہم بھی سیاسی ہو جاتے۔ بھائی کسی کو بیٹھ کے نصیحت کر رہے، یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں، فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، یہ بھی بیٹھا وہ بھی بیٹھا، تو یہ کیا آئے گا؟ مطلب فوٹو میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کچھ دے رہا ہے، کھانے کا پیکٹ، ہاں، پانی کا پیکٹ، اوڑھنے کے لیے، یہ اس کا فوٹو آتا ہے۔ نصیحت دکھتی جا رہی نصیحت ہے اسی، فوٹو میں نہیں آتا کچھ بھی، دونوں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے؟ ٹائم پاس کر رہے دکھتا ہے۔ اس کو چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے۔ ذلیل ہے وہ آدمی جو نبیوں والے کام کو چھوٹا سمجھے، وہ ذلیل ہے۔ لوگوں کو کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، پہنانا چاہیے، یہ سب کام اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی جو تجھ کو اللہ یاد دلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تیرے ہاتھ میں پیسہ رکھتا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن جس دن قوم اس کو بڑا سمجھتی ہے، مالی مدد کو اور دینی رہنمائی کو کم سمجھتی، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے۔ آج ہم اسی دور میں ہیں، چل چلاؤ ہے، ہر آدمی اس کو بڑا، ارے یہ کام ہے کرنے کا،
یہ دعوت و تبلیغ نصیحت اور یہ دینی تدریس یہ سب چھوٹے کام ہیں، مین کام یہ ہے، کرو۔ کیا ہوگا؟ بگاڑ بڑھتا جائے گا، اصلاح کرنا ہے۔